اب سب سے آسان جو صفت ہو گئی ہے وہ پیر بننا ہو گیا. جس کو کچھ بننا نہیں آتا یہ مذہبی شعبے کے اندر وہ پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے. پیر بننے کا بھی ایک پورا پروسیس ہے. اس پورے پروسیس کے بغیر کوئی آدمی پیر نہیں بنتا. اسلام قبول کرواتے ہی نبی پاک نے صحابہ کو اپنے مصلی پر کھڑا نہیں کیا. آپ 6.5 لاکھ احادیث کا مجموعہ ہے. آپ کوئی ایک حدیث یا 4.5 لاکھ مقررات کو نکال کر کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دیجئے کہ کوئی صحابی ایمان لایا اور ایمان لاتے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے مصلی شریف پر کھڑا کر دیا. ایسا نہیں ہوا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے تمام صحابہ کرام کی تربیت فرمائی اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کو اپنا قرب عطا فرمایا. اور صحابہ کرام کو یہ بات باور ہو گئی کہ ہم سب میں سے کس کو نبی پاک کا زیادہ قرب حاصل ہے. تو جس کو نبی پاک کا زیادہ قرب حاصل ہوا اس کو صحابہ کرام نے خود اپنے فیصلے کے ذریعے سے نہیں بلکہ نبی پاک کی جو شب و روز کے جو ارشادات اور آپ کے جو اشارات اور کنایات اور واضح بیانات جو موجود تھے ان کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی پاک کی عدم موجودگی میں یہ اندازہ لگا لیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جس آدمی کو سب سے زیادہ قرب حاصل ہے وہ نبی پاک کا پیارا صحابی ابو بکر صدیق ہے. نبی پاک، اب آپ اس بات کو کنٹینیو رکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قبیلے کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے انتظار کیا، نہیں آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے. حضرت بلال حبشی نے اذان دے دی. انتظار کرتے کرتے جماعت کھڑی کرانے کا صحابہ کرام کے اندر مشورہ ہوا کہ جماعت قائم کر دی جائے. اور پھر سب نے مل کر جو مشورہ کیا اور سب نے مل کر جس آدمی کو نبی پاک کے ممبر پر مصلی شریف پر کھڑا کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کی ذات گرامی. اب آپ یہ عرصہ دیکھیں کتنا بڑا بنتا ہے. یہ کم و بیش 20 سال سے زیادہ عرصہ بنتا ہے. 20 سال تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے ہیں اور 20 سال تربیت کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر اسی تربیت کا اثر تھا، اسی تربیت کا ثمرہ تھا. اس 20 سال کی تربیت کے بعد سب نے مل کر یہ جس بات پر اتفاق کیا وہ بات یہ تھی کہ اگر اس وقت نبی پاک موجود نہیں ہے تو نبی پاک کی جگہ پر کھڑا ہونے کا جو حقدار ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. اب ہمارے معاشرے میں یہ ہو گیا جس کی داڑھی بھی پوری نہیں ہے وہ بھی ہمارا پیر ہے. جس کو کتاب و سنت سے استدلال کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن مجید کا ترجمہ آنا تو تفسیر آنا تو دور کی بات ہے، جس کو قرآن کی مخصوص آیات کا، احکام کی آیات کا، وہ 450 آیتیں ہیں احکام کی قرآن پاک میں، ان 450 آیتوں کا یا 500 آیتیں، ان 500 آیتوں کا کی تفسیر تو دور کی بات ہے، ترجمہ بھی نہیں آتا، وہ بھی ہمارے معاشرے میں پیر بن کر بیٹھ گیا ہے. اور آپ کو پڑھے لکھے پیروں کے مرید کم نظر آئیں گے، عالم پیروں کے مرید کم نظر آئیں گے، مفتی پیروں کے مرید کم نظر آئیں گے. یہ جوہلا جنہوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اور داڑیاں کٹوائی ہوئی ہیں اور زرق برق لباس پہنتے ہیں اور سوٹے لگاتے ہیں، بھنگے پیتے ہیں، چرسے پیتے ہیں، یہ جوہلا کے مریدین آپ کو بگڑے ڈالتے ہوئے، ڈول کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے، یہ آپ کو ان کے مریدین زیادہ نظر آئیں گے. جس کو کچھ نہیں آتا، جس کو ماں بچپن میں دوسری مرتبہ سالن ڈالنے سے پہلے شناختی کارڈ چیک کرتی تھی باپ کا، اس کو بھی ہمارے زمانے کے اندر پیر بنا دیا گیا ہے اور پیری مریدی کے فن پر اس کو جو ہے عبور دے دیا گیا ہے.
یہ کوئی پیری مریدی اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر یہ آسان کام ہوتا نا تو صحابہ کرام 20 سال تک انتظار نہ کرتے. یہ پورا پروسیس ہے. پہلے پیر کو اپنے مرید کی وہ پوری تربیت کرنی پڑتی ہے. وہ پیر اپنی نگاہوں کے ذریعے سے، اپنے چلوں کے ذریعے سے، اپنے اوراد و وظائف کے ذریعے سے، اپنے اثرات روحانیہ کے ذریعے سے، اور اپنے جو اس کے جو وظائف ہے، جو اس کے چلے ہیں اور دیگر اس کے معمولات ہیں، ان کے ذریعے سے پیر اپنے مرید کے دل کی دنیا کو تبدیل کرتا ہے. اس کے دل کی دنیا سے تمام آلائشیں، گندگی، نجاست اور پلیدی کو نکال کر، دل میں جتنی بھی گندگی اس سب کو نکال کر، اس کے دل کے اندر نور کو بھر کے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نور اس کے دل کے اندر داخل کر کے، اس کے دل کو بقعۂ نور بنا کر، اللہ کی صفات کی تجلیات کا مرکز بنا کر، اور نبی پاک کی نگاہ عنایت کا مرکز بنا کر مجلہ، مصفہ، نکھرا، ستھرا اور اجلا کرتا ہے. جب پیر دیکھتا ہے کہ میرے مرید کے سینے میں اب اللہ کے انوار و تجلیات نازل ہو چکے ہیں، نبی کی شریعت کا نور اس کے سینے میں قرار پکڑ چکا ہے، اب اس کا سینہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ یہ اگر اب اپنے سینے سے کسی کو فیض منتقل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ جب پیر یہ دیکھتا ہے کہ اب اس کے سینے میں رب کے انوار و تجلیات، اس کا سینہ رب کے انوار و تجلیات کی آماجگاہ بن چکا ہے، یہ نگاہ اٹھا کے کسی کے مردہ دل کو زندہ کر سکتا ہے. پھر پیر کہتا ہے کہ ہاں بیٹا اب تو میرا خلیفہ بن سکتا ہے.